الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو کل کیا پڑھا تھا ہم نے؟ ربنا ولک الحمد۔ کیا پڑھا تھا؟ ربنا۔ تو اس میں دیکھیں ایک چیز ہے، اصل میں یہ ہے کیا؟ ربنا یا ربنا، کیا؟ یا ربنا۔ تو اس کو کر دیتے ہیں ہم حذف، تو پڑھتے ہیں ربنا۔ یا کے معنی کیا ہے؟ اے۔ تو ربنا کا مطلب کیا ہے؟ اے ہمارے رب، اے ہمارے پروردگار۔ تو وہ جو اے کا ترجمہ نکلتا ہے وہ اسی یا کے ذریعے سے نکلتا ہے، جو ہم پڑھتے نہیں ہیں لیکن مانا جاتا ہے کہ یہ یا ربنا ہے، ٹھیک ہے؟ ربنا لک الحمد۔ اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟ اللہ اکبر جا کر، اللہ اکبر پڑھ کر ہم سجدے میں چلے جاتے ہیں۔ سجدے میں کیا پڑھتے ہیں؟ سبحان سبحان ربی ربی الاعلی۔ چلیں جی ٹھیک ہے۔ سبحان کے معنی کیا ہے؟ سبحان ربی العظیم میں بھی آیا تھا کہ میں کیا کرتا ہوں؟ اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں۔ سبحانک اللہم میں بھی آیا تھا، ٹھیک ہے؟ وہاں کا تھا اور یہاں کا کی جگہ ربی ہے، ٹھیک ہے؟ تو کیا میں اپنے پروردگار کی پاکی بیان کرتا ہوں۔ پھر اس رب کی صفت رکوع میں کیا آئی تھی؟ العظیم، ٹھیک ہے؟ عظیم کے معنی عظمتوں والا، عظمت والا، بزرگی والا، ٹھیک ہے؟ اور یہاں الاعلی ہے۔ اعلی کی معنی کیا ہے؟ بہت بلند، اونچا، بلند مقام، بلند مرتبے کا، ٹھیک ہے؟ تو اعلی اصل میں کیا ہے؟ عالٍ، کیا؟ عالیٌ ہوتا ہے جو مطلب اونچا ہو، بلند ہو، ٹھیک ہے؟ اور جو اونچی جگہ ہوتی ہے نا اس کو بھی کیا کہتے ہیں؟ عالی کہتے ہیں۔ کسی کے لیے ہم درخواست لکھتے ہیں تو اس میں کیا لکھتے ہیں؟ جناب عالی۔ تو عالی کا مطلب کیا ہے؟ یعنی جس کا مقام کیا ہو؟ ہم سے بلند ہو، اونچا ہو، ٹھیک ہے؟ عالی کے مطلب جس کا مقام کیا ہو؟ بلند ہو، اونچا ہو۔ تو اسی سے جو میں نے بتایا تھا اس میں تفضیل، جس میں زیادہ کے معنی میں سب سے زیادہ کے معنی نکلتے ہیں، وہ کیا ہو جاتا ہے؟ اعلی، ٹھیک ہے؟ میں نے بتایا تھا افضل، ٹھیک ہے؟ اکرم، اعظم، اکبر۔ تو یہ اس طرح کے جتنے بھی اسم ہیں، جتنے بھی لفظ ہیں، تو ان سے کیا مطلب نکلتا ہے؟ سب سے زیادہ۔ تو اکبر کے معنی بڑائی کے معنی ہے، تو اس میں سب سے زیادہ بڑا، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اعظم کے معنی کیا ہے؟ بزرگی، تو عظمت، تو اس میں کیا نکلے گا؟ سب سے زیادہ بزرگی والا۔ عالی کے معنی بلند، تو سب سے زیادہ بلند۔ سبحان ربی الاعلی کی، ٹھیک ہے؟ میں اپنے پروردگار کی پاکی بیان کرتا ہوں، اس کی تعریف بیان کرتا ہوں، جو کہ کیا ہے؟ سب سے بلند مرتبے والا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟ اللہ اکبر کہہ کر پھر تحیات شروع کرتے ہیں۔ التحیات، جس کو ہم تشہد بھی کہتے ہیں۔ اچھا جی، التحیات میں کیا پڑھتے ہیں ہم؟ کیا ہے؟ اس میں دیکھیں تشدید ہے، پھر اس پہ زیر ہے، پھر یہاں پر پھر تشدید ہے، پھر اس پر زبر ہے۔ التحیات، کیا ہے؟ التحیات۔ اب التحیات یہ کیا ہے؟ اصل میں یہ جمع ہے۔ میں نے پہلے بھی شاید آپ کو بتایا ہے کہ اسم واحد بھی ہوتا ہے اور کیا ہوتا ہے؟ جمع، ٹھیک ہے؟ عربی میں تثنیہ بھی ہوتا ہے، دو کو تثنیہ کہتے ہیں، جو چیز ایک ہو اس کو واحد کہتے ہیں، اور جو دو سے زیادہ ہو اس کو کیا کہتے ہیں؟
جمع. ٹھیک ہے, تو یہ جمع ہے, یعنی التحیات میں بہت ساری کیا ہیں تعریفیں. تو اس کا واحد ہے تحیتن. کیا تحیتن. تحیتن کے معنی کیا ہے؟ تحیتن کہتے ہیں ہم سلام کو. اس کو غور سے سنیے گا, اس میں بہت مزہ آئے گا. تحیتن کے معنی کیا ہے؟ سلام, جو ہم سلام کرتے ہیں کسی کو. اور تحیتن کہتے ہیں جب کوئی بڑا آفیسر یا بادشاہ آتا ہے نا, تو اس کے سامنے کچھ تعظیمی الفاظ کہتے ہیں یا پھر سلوٹ مارتے ہیں. تو وہ کیوں مارتے ہیں؟ وہ تعظیم کے لیے وہ الفاظ کیوں کہتے ہیں ہم؟ ہاں, اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ جناب عالی باوقار پتہ نہیں کیا کیا وہ لقب لگاتے ہیں. وہ تعریفات کیوں کرتے ہیں؟ اس کا احترام, اس کی بڑائی بیان کرنے کے لیے, یہ ثابت کرنے کے لیے کہ یہ ایک بڑی شخصیت ہے. کیا یہ کیا ہیں؟ فضل میں بڑے ہیں. تو اس کی بڑائی کو بیان کرنے کے لیے, اس کی بلندی کو, بلند مرتبے کو بیان کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں ہم؟ سلوٹ بھی مارتے ہیں, اور پھر جو مطلب کسی کے استقبال میں کچھ الفاظ کہتے ہیں, القاب. تو وہاں مقصد کیا ہوتا ہے؟ اس کی بڑائی کو بیان کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تحیتن کے معنی ہیں سلام, سلیوٹ. ٹھیک ہے, تحیتن کے معنی ہیں سلام. تو اب دیکھیں آپ التحیات کے معنی کیا ہیں. ٹھیک ہے, اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے دیکھیں. ٹھیک ہے, سلیوٹ بھی رکھ لیں. ٹھیک ہے, یہ ترجمہ نہیں کرتا کوئی, لیکن دیکھیں میں کر رہا ہوں ابھی. ہاں, سلیوٹ بھی رکھیں, اور وہ تمام چیزیں, وہ تمام الفاظ, القاب جن کے ذریعے سے کسی کی آمد پر کیا کرتے ہیں, اس کی بڑائی بیان کرتے ہیں ہم, تو ان کو کیا کہتے ہیں؟ تحیتن کہتے ہیں. ٹھیک ہے, التحیات کہتے ہیں ان کو. تو جب ہم اللہ کے لیے یہی لفظ استعمال کرتے ہیں تو اس کا کیا مطلب نکلتا ہے؟ وہی مطلب نکلے گا, یعنی وہ تمام تعظیمیں کیا جن سے اللہ کی بڑائی ثابت ہو, جن سے اللہ کی بڑائی ثابت ہو, اس کو کیا کہتے ہیں؟ تحیہ کہتے ہیں, التحیات کہتے ہیں. وہ تمام تعریفیں جن سے اللہ کی بڑائی ثابت ہو, اس کو کیا کہتے ہیں؟ التحیات کہتے ہیں. مثال کے طور پر اللہ خالق ہے. کیا؟ اللہ هو الخالق, اللہ خالق ہے. تو دیکھیں اسی طرح کا آیا نا, جیسے کوئی بڑا آدمی آئے, آفیسر آئے, تو اس کے سامنے اس کی تعریف کر کے اس کی عظمت کو بیان کرتے ہیں, بڑائی کو بیان کرتے ہیں. تو یہاں بھی دیکھیں اللہ کی عظمت کو بیان کر رہے ہیں نا. تو اس طرح کی تمام تعریفیں, جتنی بھی تعظیمات ہیں, ٹھیک ہے, اللہ خالق ہے, اللہ رازق ہے. کیا ہے؟ اللہ رازق ہے, اللہ کیا ہے؟ مالک ہے, اور کیا ہے؟ قادر ہے, علی کل شیء, اللہ قادر علی کل شیء ہے, ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. ٹھیک ہے, اس طرح کی تمام جتنی بھی تعریفات ہیں تو ان کو کیا کہیں گے؟ التحیات. یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ جس طرح کسی بادشاہ کے آنے پر, اس کی آمد پر کیا کرتے ہیں ہم؟ بادشاہ عالی وقار, پتہ نہیں کیا کیا اس وقت میرے ذہن میں نہیں آ رہا ہے, وہ القاب دیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ جو القاب دیتے ہیں کیوں دیتے ہیں؟ اس کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے, اس کی بڑائی کو بیان کرنے کے لیے. تو اللہ کی بڑائی کو بیان کرنے کے لیے جتنی بھی تعریفیں ہیں, ان تعریفات کو کیا کہیں گے ہم؟ التحیات. دیکھیں کتنا جامع لفظ ہے یہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے تھے تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی تعریف ان الفاظ کے ذریعے سے کی تھی, التحیات. کتنی تعریفیں کریں آپ اللہ کی تعظیمات جتنی بھی ہوں, خالق, مالک, رازق, اور غفور, رحیم, قادر علی کل شیء. اس کے علاوہ جتنی بھی تعریفات آتی ہیں وہ سب اس ایک لفظ میں کیا ہو جاتا ہے؟ سما جاتی ہیں, اس ایک لفظ کے اندر.
تو التحیات کے معنی کیا ہوئے؟ ہم کیا ترجمہ کرتے ہیں اردو میں؟ تمام قولی عبادتیں. کیا؟ تمام قولی عبادتیں. ٹھیک ہے، تمام قولی عبادتیں. قولی کسے کہتے ہیں؟ قول کہتے ہیں کلام کو، بات کو، جو زبان سے نکلے اس کو کیا کہتے ہیں؟ قول. تو قولی عبادتیں یعنی زبان سے جتنی بھی ہم تعریفیں کرتے ہیں وہ تمام تعریفیں کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے ہیں. تو التحیات آگے کیا پڑھتے ہیں ہم؟ للہ. للہ. ٹھیک ہے، اس میں دیکھیں جب للہ لکھتے ہیں نا تو جیسے اللہ ہوتا ہے نا اسی طرح بناتے ہیں اور اس میں یہ لام لگا دیتے ہیں. نہیں تو اس میں بعض کو کیا غلطی ہو جاتی ہے کچھ حضرات کو، وہ کہتے ہیں کہ یار لام ہے پھر لگائیں گے ہم اللہ لکھیں گے پورا، تو مطلب وہ اتنا لکھتے ہیں. اس کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ دیکھیں اللہ لکھیں، یہ للہ ہے. ٹھیک ہے، تو للہ کے معنی کیا ہے؟ ہم ایسے بھی اپنی زبان میں کبھی استعمال کرتے ہیں للہ واللہ. ٹھیک ہے، لام کے ذریعے ہے لیے اور کے لیے اللہ. ٹھیک ہے، اللہ کے لیے تمام جو قولی عبادتیں ہیں، تمام قولی عبادتیں ہیں وہ کیا ہیں؟ اللہ کے لیے ہیں. اور جیسے یہاں میں نے بتایا تمام سلام، تمام قسم کی تعریفیں جن کے ذریعے سے اللہ کی بڑائی بیان ہو وہ تمام کیا ہیں؟ صرف اللہ کو زیب دیتی ہیں، اللہ کے لیے ہے. تو اتنا کافی ہے. آج التحیات اور کل پڑھیں گے ہم والصلوات اور والطیبات. تو اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کو اپنے ذہن اور دل میں ہمیں محفوظ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.